میں نے پھر کہا اللہ میاں تو میرے کو یہ بھی کھول ہے کہ مطلب یہ بھی نہیں رہن دیتا میرے کو کر کے لاکر میں سے بینک لاکر سے زیورات نکال کے لے گئی. نہیں صرف اب یہ ہے کہ چلتے پھرتے لے جا, کسی کا محتاج نہ کرنا, بس اب نہیں, خواہش کوئی نہیں. اسکول لائف جب اسٹارٹ ہوئی تھی میری 2.5-3 سال کا تھا, میری والدہ مجھے جب اسکول چھوڑنے گئیں تو میں نے ان سے وعدہ لیا, میرے والد صاحب تھے شاید یا غالباً دونوں تھے, تو میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ لوگ باہر بیٹھیے گا, میں بس پڑھ کے باہر آ رہا ہوں. صحیح ہے, مجھے اتنی انسیکیورٹی فیل ہوئی, ایک فیلنگ تھی کہ بس میں باہر نکلوں گا تو میرے ماں باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے. آج ایک اولڈ ایج ہوم میں آیا ہوں لاہور کے, مجھے وہ فیلنگ ریکال ہوئی جو میں نے جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا. کچھ لوگوں کو چھوڑنے کے لیے ان کے گھر والے آ رہے تھے, اور میرے خیال سے اس وقت میرے پاس آپشن تھا, جب اپنے ماں باپ سے یا جو بھی میرے کوئی عزیز ہوتے مجھے اسکول میں پہلے دن چھوڑنے آتے تو میں ان سے بول سکتا تھا کہ آپ لوگ باہر رکیے گا, میں بس پڑھ کے آ رہا ہوں. یہاں وہ آپشن ختم ہو گیا ہے. میرے خیال سے جو بھی یہ لوگ چھوڑنے آ رہے ہیں وہ اپنا بوجھ کم کر رہے ہیں, اور جس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ مجھے بوجھ سمجھ کے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. شاید اس کے دل میں ہو کہ وہ کہے کہ مجھے واپس لے جاؤ یا کچھ دنوں بعد لے جانا یا آتے رہنا, وہ یہ کہہ نہیں پا رہا. چلیں خیر, آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کیا ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں. کچھ لیسنز ہیں آپ کے لیے, خاص طور پہ ہماری یوتھ یا 20s یا 30s میں لوگ ہیں ان کے لیے. میرے لیے تو بالکل تھا, تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی کام کی چیز مل سکے. چلیے. سب سے پہلے یہ کہ کبھی بچوں کے نام کچھ نہ کریں, بچوں کو کچھ نہ دیں, انہیں سے پڑھائیں لکھائیں جو ہمارا فرض ہے. میں ایک بینک آفیسر تھا, لیٹیگیشن آفیسر مسلم کمرشل بینک میں اسٹاک ایکسچینج کا کام بھی کرتا تھا, خالی جاب نہیں کرتا تھا, جاب کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتا تھا, وہ بینک میں آنے سے پہلے سے کرتا تھا. تو یہ ہے کہ میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا. 2 گھر تھے میرے ذاتی, ایک گلشن راوی ایک بلاک میں, ایک رستم پارک میں, جن کو میں آج تک میں یہاں بیٹھا ہوں, کیونکہ ایز اے آفیسر پینشن کوئی نہیں بینکوں میں ہوتی. آفیسرز کی سب سے بڑا نقصان یہ جی. تو یہ ہے کہ بس اپنا تو وہ گھر کہاں گئے, گھر بیچ کے بچوں کو دے دیے نا, بیچ کے بچے کہتے ہیں جی ہمیں پیسے دیں ہمیں دے. میں نے بیچ کے, بیٹی کو مجھے آدھا حصہ دینا چاہیے تھا, میں نے جتنا خود لیا اتنا ہی بیٹی کو دیا. ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا, اس کا ایک بیٹی تھی اپنا, میں نے پورا اپنے جتنا حصہ اس بیٹی کو بھی دیا, یعنی پوتی اپنی کو. لڑکا تھا جو اپنا, اس کے ساتھ بڑا بیٹا جو تھا نا, اسی 7 ماہ ہوئے تھے شادی کو تو فوت ہو گئی اس اپنا ہارٹ اٹیک سے. تو اپنا اس کی جو صاحبزادی تھی ان کو بھی آپ نے اپنے بیٹے پورے پیسے دیے پورے, تو وہ دے کے پیسے میں فارغ ہو گیا. میں نے کہا میں نے کیا کرنا ہے کہ مطلب کہ میں اہلیہ تو فوت ہو چکی تھی پہلے فوت ہو چکی. دوسرا جو گھر تھا نا وہ دوسری بیوی کی, اس کے نام خریدا نا, تو وہ بے ایمان نکلے. انہوں نے کہا کہ اسے چھین لو, مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ غلطی نہ کرنا, نام ضرور ہے اس کے. میں ریٹائرڈ بعد میں ہوا تو ریٹائرمنٹ کا سارا پیسہ اس کے نام رکھ دیا, مکان اس کے نام خرید لیا. وہ کس ایج میں شادی کی تھی آپ نے؟ جب فوت ہوئی بیوی, اس کے بعد جب وہ فوت ہوئی میں انگلینڈ گیا ہوا تھا, میری والدہ حیات تھی, انہوں نے بلا کے مجھے یہاں تو شادی کر دی بغیر مجھ سے پوچھے, بغیر مجھے دکھائے. میں آیا تو نکاح کی ڈیٹ دے دی. میں کہ ان کا تب تک کروں یہ کون ہے, کہتے بس وہ نہیں کیا, وہ کامیاب نہ ہوئی شادی. ان سے کوئی اولاد تھی نہیں, پہلے تھی جو دوسرے میں نہیں. اچھا, تو وہ زیادہ عرصہ نہیں نا چلی, وہ 3 سال چلی ساری اپنا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں لائف ایکسپیرینس ہے کہ بچوں یا بیوی پہ, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیکنڈ وائف تھی تو دھوکا ہو گیا, فرسٹ وائف ہوتی تو دھوکا نہیں ہوتا؟ نہیں, دھوکا کیا کہ اسے کچھ نہیں ملا, صرف وہ چوری کر کے لاکر میں سے, بینک لاکر سے زیورات نکال کے لے گئی. تو وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے ہر وقت 2 کیس عدالتوں میں چلتے رہتے تھے, سول سیشن. وہ تمام اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں جیتتا رہا. کیوں کہ مجھے
یہ ایکسپیرینس تھا. میں ہائی کورٹ میں پیش ہوتا رہا جسٹس قیوم صاحب کی عدالت میں بینک کے کیسز میں. میں یہ بینکنگ کورٹ میں ججوں کے جا کے چیمبرز میں اپنا ان سے لٹیگیشن میں تھے نا، لٹیگیشن میں تو ہوتا رہا. تو اس وجہ سے ہم نے جو سب سے وہ ایک بات ہے کہ ہم جو ہوتا ہے نا اپنا وکالت نامہ اسے پڑھتے نہیں، سائن کر کے دے دیتے ہیں یہ لیں جی. اس میں لکھا ہوتا ہے اصالتاً وکالتاً. ہم نے وکالتاً وکیل تو کر لیا، وکیل کھڑا کر دیا. اصالتاً کا مطلب ہے کہ ہم خود بھی بولے. میرے کیس میں 80% میں خود بولتا تھا، وکیل کم بولتا تھا. میں خود بات کرتا تھا وکیل سے. اور کیس جیتے آپ؟ اب میں سیشن سے بھی جیتا رہا، اپنا ہائی کورٹ تک نہیں گئے. وہ اپنا وہ جو سیکنڈ میرج والی تھی نا انہیں کچھ نہیں ملا. میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ یہ نان مکان لینا کہ مکان یہ نہ کچھ نہیں، مکان نال کوئی فرق نہیں پیندا. تو مگر وہ لوگ باز نہیں آئے، انہوں نے بالآخر ہار ہوئی. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لک نصیب کی بات کی جاتی ہے جی خوش قسمتی کا عنصر کتنا ضروری ہے لائف میں، اور اس کی کوئی ایگزسٹنس ہے بھی کہ نہیں؟ بالکل. یہ دیکھیں یہاں بھی میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں. مجھے جب پہلا اٹیک ہوا رمضان کے مہینے میں، مسجد میں بیٹھے 2 رکعت میں نے پڑھی، 2 رکعت میں مجھے نہیں پڑھی، میں بے ہوش ہو گیا وہی مسجد میں. وہاں 11-22 سال کو پڑوسیوں نے بلایا. اس وقت میں رہتا تھا رستم پارک میں. وہ پڑوسیوں نے بلایا 11 بھائی، انہوں نے کہا کہ انہیں فوری طور پہ کچھ کھلائیں، ان کی شوگر بھی ٹھیک نہیں، بلڈ پریشر بھی ٹھیک نہیں. وہ اپنا کہتے ہیں ان کا روزہ ہے، کہتے ہیں روزہ کھلاؤ، روزہ ہے تو پھر کیا ہوا. تو یہ ہے بس. اب مجھے پھر یہ شوگر تھی نا تو پاؤں کے نیچے گلٹی بنی. گلٹی جو ہے وہ اندر چل گھس گئی. ابھی میں یہ لگا کے میں نے جراب پہنی ہے، یہ آئنٹمنٹیں لگا کے میں ہر 15 دن بعد جاتا ہوں اگست کے مہینے سے جناح اسپتال. یہاں مجھے اپنا مطلب کہ بیٹے میرے نے کہہ دیا کہ جی انہیں اولڈ ہوم چھوڑا ہے. میں نے اولڈ ہوم جو ہے وہ لندن میں دیکھے ہوئے تھے. میں لندن بھی جاتا تھا، میرے پاس ویزا تھا. بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تھا؟ ایک کی ہوئی تھی نا، ایک ہے اب بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی انہیں اولڈ ہوم چھوڑا ہے. وہ میرے پڑوسی کہتے ہیں وہ میں کہ جی ایتھے میں دیکھے نہیں اولڈ ہوم، میں نے لندن سے پتہ ہے اتنے میں دیکھے ہوئے نے. میری خالہ تھی اپنا وہاں لندن میں، تو مجھے ویزا مل گیا ہوا تھا. تو میں جاتا جب دل کرنا چھٹی لینی تو چلے جانا ود پہ. رمضان میں مطلب کہ میں انکار کرتا رہا، میں نے اولڈ ہوم نہیں جانا. وہ جنوری میں تھا. اس کے بعد آ گیا نومبر میں میں اکیلا رہتا تھا، بچے اپنے اپنے گھروں میں، میں اپنے علیحدہ. تو آیا مجھے رات کو کہ پتہ نہیں کس نے مجھے کہا کہ تینوں جتنے بھیجنے سا تو چلا جانا ہے، تو کوئی کیڑا ملک چھڈیا ہے، کسے ملک جہاں تو انکار نہیں کیتا. کیوں؟ تو یہ ہے کہ میں سویا رہا. صبح جب اٹھا پھر میں نے سوچا، میں کہ یار رات میں میرے کول تو ہے کوئی نہیں، کہ میں نے کون کہہ رہا سی کہ تین جتنے بھیجنی چلا جانے، میں نے کون بھیجا ہے؟ میں تو کوئی نہیں، اللہ ہی ہے اپنا. وہ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہی کہا کہ تینوں جتنے بھیجتا چلا جانا تھا، کیڑا ملک تو چھڈیا ہے. مطلب ہر ملک ہی تو جانا رہے تو ہوں اتنے کیوں نہیں جانا اپنا. میں نے پھر صبح کہا تو بھائی جو ہے انہوں نے میرا کوآپریٹ نہیں کیا. بہنیں جو بھائی اس حالات میں تو بہن بھائی بھی چھوڑ گئے اپنا. تو بہن بھائی کا رشتہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ایک اگر میری بہن زندہ ہوتی تو میں اس کے لیے اتنا رویا تھا، میں یہاں کبھی نہ آتا. جب بیوی فوت ہوئی، چھوٹی 7 بہن بھائی تھے میرے علاوہ، وہ سب چھوٹے تھے. لیکن اعتماد آپ کو اس بہن پہ تھا جن کا انتقال ہو؟ ہاں، وہ یہ کرونا کی وجہ سے. اچھا، اگر وہ ہوتی تو آپ؟ میں یہاں کیا، وہ جب فوت ہوئی نا میری بیوی، اس کے بعد مجھے بخار بھی چڑھنا تو اسے آگ نے مجھے اپنے گھر لے جانا. کہتے کی پہ کرنا ہے، بند کر اپنا. میں لاک لگا کے اس کے گھر چلے جانا، کوئی چوٹ لگنی اس نے آگے لے جانا. تو وہ چھوٹی سی مجھ سے، تو وہ اگر ہوتی تو پھر تو کبھی میں یہاں نہ آتا. تو اب یہ ہے، ایک بھائی اچھا تھا میرا، اس کا یہ 4 ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا. صرف وہ واحد اکیلا بھائی میرا یہاں پر مجھے ملنے آیا اولڈ ہوم میں، تو وہ فوت ہو گیا. میں نے پھر کہا اللہ میاں تو میرے کو یہ بھی کھولے
کہ مطلب یہ بھی نہیں رہن دیتا میرے کو. والدین کے بعد اگر میرا ساتھ دیا تو میری بہن نے دیا. اس کا انتقال ہو گیا. بھائی نے تھا، بھائی بھی اپنا مطلب وہ بھی فوت ہو گیا. جس بھائی نے کہا تھا، جس بیٹے نے کہا تھا کہ اولڈ ایج میں ڈال دو، وہ ہے ہوتی کیا. میں آپ کو شاید نہیں بتایا کہ میں اسٹاک ایکسچینج کا کام کرتا تھا. میرے لاکھ روپے کے شیئر بیٹے کے پاس پڑے ہیں اپنا، کہ میں کہتا ہوں مجھے واپس کرو، مجھے واپس کرو، کہ میرے ذاتی ہیں نا، مجھے کسی نے تو نہیں دیے. تو وہ دینے کی بجائے کہتا جاؤ تھانے جا کے رپورٹ کرا دو، جاؤ جا کے پرچہ کٹا دو. اور نہیں ہوتے وہ. ہاں جی، میری بیٹی نے M.Phil کیا ہوا ہے، بیٹے B.Com، اور بیٹی اس وقت گروپ کا فرنچائز چلا رہی ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے زندگی اکیلے گزارنی تو ایسا ممکن ہے نہیں. دوسری شادی اگر کرے بندہ تو دیکھ بھال کے کرے. چونکہ جب فوت ہوئی بیوی تو میں چھٹی پہ لندن تھا، تو میں والدہ حیات تھی اس وقت، ان کے کہنے پہ میں واپس آیا. آ کے انہوں نے بغیر مجھے بتائے، بغیر مجھ سے پیچھے کوئی بات کیے انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا. تو یہ غلط کیا کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. پہلی بھی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے جی نہیں، مطلب شادی ہی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. نہیں، پہلی شادی تو بہت پرانی تھی نا، 1900. اس دور میں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں ماحول، اس دور میں انسان اگر شادی نہ کرے تو ایک سکسیسفل لائف گزار سکتا ہے یا پریشان ہی رہے گا؟ نہیں، گھر تو بسانا چاہیے، یہ تو نہیں. اگر گھر نہیں بسائے گا تو وہ پھر غلط راستے پہ چلے گا. تو غلط راستے پہ چلنا، لیکن دیکھ بھال کی شریک حیات کا انتخاب کرے. اچھا، زندگی میں کاروبار کرنا چاہیے یا نوکری پیشہ زندگی بہتر ہے؟ دیکھیں جو آپ کا نصیب میں ہے، یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی میں نوکری کروں گا. اب یہ ہے کہ آپ کو نوکری اچھی، میری نوکری ٹھیک تھی اپنا، مطلب کہ یہ میں ساتھ کاروبار بھی کرتا. کیوں کہ مجھے اس لیے وہ روک نہیں سکتے تھے کہ میں کاروبار پہلے کرتا تھا. جاب میں نے بعد میں جوائن کی. والد صاحب میرے انکم ٹیکس میں تھے نا، تو وہ میرا ساتھ دیتے تھے، تو اس وجہ سے میں کاروبار کرتا تھا نا. آسودہ زندگی ان شارٹ اگر کہا جائے، جی، ریل پہ لو پیسے کی، جی کتنی ضروری ہے؟ یہ تو لکھا تو نہیں ہوا کہ آپ مطلب کہ زندہ ہیں تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہر وقت ہونے چاہیے. نہیں، یہ تو آپ کے. یا چلے میں سوال کو تھوڑا اور سمجھانے کے لیے، کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ ایک بہتر اور اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں کہ لوگ بھی آپ سے راضی ہوں اور معاشرہ راضی ہو، آپ اچھے طریقے سے لوگوں سے میل ملاپ کر سکیں؟ آپ کے اندر ایسی کیا، آپ کے پاس ایسا کیا ہونا چاہیے؟ میں اپنی پوری فیملی میں میرے دادا کی جو ہے نا اپنا اولاد، ان سب میں سب سے بڑا تھا. اور یہ ہے کہ جتنا پوری فیملی میں مجھے مطلب کہ چاہتے تھے، آؤ وقت کرتے تھے، اتنا ہی اب میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. وہ صرف یہی تھا کہ میرا کام، جاب میری اچھی تھی، میں پتہ تھا کہ سب کچھ اپنا مطلب کہ ٹھیک ٹھاک ہے، کام بھی کرتا ہے. میں نے اب جو موٹر سائیکل تھی بیٹے کے پاس، میں کہ ابھی وہ واپس کرو تو وہ دینے کو تیار ہی نہیں اپنا. مطلب میں اب خاموش ہو گیا ہوں. خاموش ہو گیا، سکون آ گیا. خواب آتے ہیں؟ نہیں. کوئی چیز زندگی کا کوئی عرصہ یاد آتا ہے؟ ہاں وہ تو آتے ہیں، وہ تو آتے ہیں. بچپن کبھی یاد آیا؟ وہ تو آتے ہیں. مطلب کہ یہ ہے کہ بس والدہ میری بہت اچھی تھیں، والد صاحب بہت اچھے تھے اپنا. مگر یہ ہارٹ پیشنٹ، شوگر پیشنٹ بھی ہوں میں، ہارٹ پیشنٹ تو میں آن ڈیوٹی تھا. مجھے آفس میں اپنا بینک میں مطلب کہ فرسٹ ٹائم اپنا پرابلم ہوئی تھی. 2012 سے اپنا میں جا رہا ہوں اپنا کارڈیالوجی میں. اب کارڈیالوجی نہیں جاتا، اب جناح میں جا رہا ہوں. تو کیا اب کتنی ایج، تو مطلب 76 آپ کہہ رہے ہیں نا ایج آپ کی، مطلب پھر بھی اگر انسان خیال رکھے، آپ نے کیا کوئی بدپریزیاں کیں، اپنا خیال نہیں رکھا، کیا چکر تھا؟ نہیں، یہ ہارٹ پیشنٹ فیملی، مگر میرا بیٹا جو فوت ہوا وہ بھی ہارٹ اٹیک سے. میرے دادا، میری دادی، میرے والد صاحب، سب میری پھوپھیاں اپنا جو ہے وہ ہارٹ پیشنٹ تھے. ہارٹ کی وجہ سے ڈائبٹیز میرے والد صاحب کو تھی، اور تو کم ہی سنتے تھے یا مجھے ہے ڈائبٹیز.
تو میں مجھے پاؤں کے نیچے بس پرابلم ہے جس وجہ سے میں کہیں آتا جاتا نہیں کچھ دلی خواہش کہ بس میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھلے 100 سال عمر اور دی ہے، بس میرا یہ کام ہو جائے. نہیں اب 100 سال نہیں، اب تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے دنیا میں سب کچھ دیا، سب کچھ دیکھا، مجھے کوئی تمنا نہیں کہ میرے پاس گاڑی دے، مجھے گھر دے، پھر بھی کوئی خواہش تو نہیں، صرف اب یہ ہے کہ چلتے پھرتے لے جا، کسی کا محتاج نہ کرنا، بس. اب نہیں، خواہش کوئی نہیں. کیوں کہ گھر بھی دیکھے ہیں، گاڑی بھی رکھ کے دیکھی ہوئی ہے، یہ کہ نہیں گاڑی نہیں کبھی دیکھی ہے، سب کچھ دیکھا ہوا ہے. میں نے 4 دفعہ عمرے پہ گیا ہوں، دونوں بیویوں کو عمرہ کروایا اپنا، مطلب کہ خود میں نے حج کیا تھا 34,000 روپے میں. بینک میں میرا قرآن اندازی میں نام نکلا تھا، بینک قرآن اندازی میں یونین نے نکالا، تو اس میں اپنا میں حج 1988 میں گیا تھا. اس کے بعد پھر 4 دفعہ عمرے پہ بھی گیا، لندن بھی جاتا رہا، افغانستان، ایران، مطلب ساری